ان کی تو روزی لگی ہوئی ہے وہاں سے. یہ تو سندھ کی حکومت کے بغیر جلسہ نہیں کر سکتے, جلوس نہیں نکال سکتے, بسیں انٹیریئر سندھ سے لا کے کراچی میں جلسہ نہیں کر سکتے. بیت المال اور زکوٰۃ کے پیسے تو یہ استعمال کرتے ہیں اپنی برسیوں پہ, اور وہی پیسہ استعمال کرتے ہیں جلسوں پہ. زرداری صاحب اسمبلی میں نہیں ہے, فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں نہیں ہے, اچکزئی صاحب اسمبلی میں نہیں ہے, مریم نواز اسمبلی میں نہیں ہے. جب یہ لوگ اسمبلی میں نہیں ہیں, اب ان کی تو خواہش ہے کہ ہم واپس آ جائیں, لیکن جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, رگڑا لگا کے دھکے کھا کے گئے ہوئے ہیں, ان کی کوئی مت تو نہیں ماری گئی کہ وہ 4-5 بندے ہیں جو کہ ان کے کہنے پہ شاید استعفیٰ دے دیں گے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ جس طریقے کو آپ نے استعفے اکٹھے کرنے ہیں قیادت نے, آپ مہربانی کر کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو کہیں کہ وہ اسپیکرز کو اپنے اپنے صوبوں میں جا کے استعفے دے دیں اور سندھ اسمبلی سے پیپلز پارٹی باہر آ جائے. میں کہتا ہوں کہ جی ہم عمران خان سے کہیں گے, منت کر لیں گے جی کہ دوبارہ الیکشن کروا دیں. 11 جماعتیں لاہور مینار پاکستان میں جلسہ کرنے جا رہی ہیں. ملک کی جو سچویشن ہے آپ کے سامنے ہے, تو کیا سمجھتے ہیں پہلی بات وہ جلسہ کامیاب کر سکیں گی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ساتھ یہ بھی سٹیٹمنٹ دیا یہ جلسہ ان کے لیے آخری کیل ثابت ہوگا. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہر جماعت جلسہ کرنے سے پہلے یہی کہتی ہے, اور ہر جماعت جلسہ کرنے کے بعد اگلی ڈیٹ دیتی ہے. اب انہوں نے استعفوں کا انڈائریکٹلی کہہ دیا, اب اگلی ڈیٹ ہوگی لانگ مارچ کی. تو حکومت بھی نہیں سو رہی, ان کی جو ادارے ہیں وہ بھی نہیں سو رہے. ادارے مطلب کہ جو حکومت کے متحد ہیں, لا اینڈ آرڈر کو جو کنٹرول کرتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کے پاس بڑے حربے ہوتے ہیں, طریقے ہوتے ہیں, اور جلسوں کو صحیح طریقے سے کرانے کے لیے بھی معاملات ہوتے ہیں. کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. جلسے دیکھیں جتنا یہ کریں گے جلسہ, اس سے 2-3 گنا بڑے جلسے ہوتے رہیں. یہ بتائیں کہ 11 جماعتیں ہیں, ان کے اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اگر میں یہ کہوں غلط نہ ہوگا, یہ وہی جماعتیں ہیں جو کل کو ایک دوسرے کو چور کہتی تھی, کل کو ایک دوسرے کو گالیاں دیتی تھی. وہ اس کے پیٹ پار کے پیسے نکالنا چاہتا تھا, وہ اس کے پیٹ پار کے پیسے نکالنا چاہتا تھا. اب یہ ساری اکٹھی ہیں, ان کے اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اکٹھے تو اسی لیے ہوئے نا کہ بے روزگار ہیں سارے. مطلب جس طرح بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ سیاست سے آؤٹ ہیں, پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے, پارلیمنٹ میں آنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین, آج میرے ساتھ موجود ہیں جنرل ضیاء الحق شہید کے بیٹے محمد اعجاز الحق صاحب. ان سے بات کرتے ہیں ملک کی موجودہ سیاست کے بارے میں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا سر, ملک کی جو موجودہ سیاست ہے, پی ڈی ایم نے 31 دسمبر تک استعفے جمع کرانے کا اپنے ممبران اسمبلی کو کہہ دیا ہے. اگر وہ استعفے دے دیتے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے, اپوزیشن جو ہے وہ اس کا کام ہے کہ دھمکیاں دینا اور انگیج کرنا. اس دفعہ پہلی دفعہ ایک نیا کام ہوا ہے کہ پہلے انہوں نے کوشش کی ہے اپوزیشن نے اور اپوزیشن کی کچھ جماعتوں نے کہ فوج کو انگیج کر لیا جائے. اور آپ نے دیکھا ایک نیا بیانیہ آیا اور بڑی غلط زبان استعمال کی گئی آرمی چیف کے خلاف, ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف. اور یہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ کوئی سیاستدان ملک سے باہر بیٹھ کر واپس نہ آ رہا ہو اور باہر بیٹھ کر اس طرح کرے. ایک نے کوشش کی تھی, الطاف حسین نے, اور پھر وہ ایم کیو ایم کا جو معاملہ تھا وہ سارے کا سارا ٹھپ ہو گیا. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ یہاں پر اس کو تشہیر بہت ہو رہی تھی, ٹی وی پہ 2-3 گھنٹے دکھایا جاتا تھا. مافیاز تھے جو کہ ڈراتے تھے ٹی وی چینلز کو. اس دفعہ پھر انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ فوج کو انگیج کریں. تو ایک آدھی دفعہ تو آئی ایس پی آر نے جواب بھی دیا, لیکن وہ بھی میری نظریے کے مطابق وہ نہیں دینا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ کتنا مجموعہ اکٹھا ہو گیا ہے جو 11 پارٹیوں کا. ان کا کام ہے اپنا اپوزیشن آپ کریں, لیکن ان کا نظریہ ایک نہیں ہے, ان کی سوچ ایک نہیں ہے, ان کے مفادات بھی اب الگ الگ ہیں. پہلے تو میں کہتا تھا نا کہ یہ سیاست جو ہے اب نظریاتی سیاست نہیں رہی پاکستان کے اندر, مفادات کی سیاست ہو گئی ہے. اب ان جماعتوں کے مفادات بھی الگ الگ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ بیانیہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پارٹی نے غلط زبان استعمال کی تو باقی جماعتوں نے اس کو فوراً کانٹراڈکٹ کر دیا, اور پھر ان میں سے ہی ایک جماعت نے کچھ اور نازیبا استعمال کی زبان, اور پھر ان کو عقل آ گئی کہ ہم یہ غلطی کر رہے ہیں. اب آپ نے بات کی استعفوں کی. استعفے پہلے بھی دیے گئے تھے اور ڈائریکٹ اسپیکر کو دیے گئے تھے جب دھرنا تھا پی ٹی آئی کا. ان میں سے ٹوٹل میں سے 4 تو چلے گئے
اپنا فارورڈ بلاک میں. اور باقی استعفے جب چلے گئے اسپیکر کے پاس تو اسپیکر نے ان استعفوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. بہت سے ایم این اے جنہوں نے استعفے دیے تھے انہوں نے جا کے اسپیکر کے کان میں کہہ دیا کہ مہربانی کرنا یار یہ زبردستی ہم سے کروایا گیا تو ہمارے استعفے ایکسیپٹ نہ کرنا. بہرحال وہ استعفے ایکسیپٹ نہیں ہوئے. جنہوں نے استعفے دیے دھرنا ختم ہو گیا, خان صاحب سمیت سب اسمبلی میں واپس آ گئے, جو ایک اچھی بات تھی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم والے وہ جماعتیں ہیں جن کی قیادت پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب کو تو اب بہت ہی سائڈ پہ کر دیا نا انہوں نے, کیونکہ ان کا بیانیہ اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہی الگ ہو گیا. شہباز شریف کا بیانیہ جو ہے وہ ایک بیچ کا رستہ لیتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ہمیشہ رائٹ سائڈ پہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب بھی کوئی ٹربل شوٹنگ کرنی ہوتی تھی, نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اگر کوئی اختلافات پیدا ہوتے تھے تو چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب دو بندے ہوتے تھے جو جاتے تھے. اب ان استعفوں سے کیا ہوگا؟ پہلی بات تو آدھی جماعت نے تو استعفے دینے ہی نہیں, اور اگر یہ کہیں ڈرامہ کرنے کے لیے, ڈرامہ ہی ہے نا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آدھی جماعت نے استعفے دینے نہیں, وہ جو آدھی جماعت ہوگی وہ مخالفت کر دے گی. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ استعفے دیے جاتے ہیں اسپیکر کو. یہ ڈرامہ یہ ہوگا کہ یہ مانگیں گے استعفے کہ قیادت کو استعفے دے دیں, پر قیادت کے پاس تو ہر وقت استعفے پڑے رہتے ہیں. یہ صرف پبلسٹی اسٹنٹ کے لیے, میڈیا کے اسٹنٹ کے لیے, پھر میڈیا میں ڈبیٹ کرنے کے لیے, پھر آپ بیٹھ کر وہاں کہیں گے جی دے دیں. اور پھر ان استعفوں سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ سندھ سے استعفیٰ دے گی؟ کیا زرداری صاحب بلاول بے روزگار ہو جائیں گے؟ ان کی تو روزی لگی ہوئی ہے وہاں سے. یہ تو سندھ کی حکومت کے بغیر جلسہ نہیں کر سکتے, جلوس نہیں نکال سکتے, بسیں انٹیریئر سندھ سے لا کے کراچی میں جلسہ نہیں کر سکتے. بیت المال اور زکوٰۃ کے پیسے تو یہ استعمال کرتے ہیں اپنی برسیوں پہ, اور وہی پیسہ استعمال کرتے ہیں جلسوں پہ. میں یہ کراچی کے جلسے کا صرف آڈٹ کروا لیں آپ, جو جی پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا ہے کراچی میں, مجھے یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی جس نے جلسہ کروایا انہوں نے کون سے فنڈ سے, کون سی مد سے وہ پیسے دیے. وہ سب پیسے آئے ہوں گے حکومت کی فنڈ سے. اور پھر لیڈ کون کر رہے ہیں ان کو؟ ماشاءاللہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ اسمبلیوں کے اندر ہی نہیں ہے. مطلب زرداری صاحب اسمبلی میں نہیں ہے, فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں نہیں ہے, اچکزئی صاحب اسمبلی میں نہیں ہے, مریم نواز اسمبلی میں نہیں ہے. جب یہ لوگ اسمبلی میں نہیں ہیں, اب ان کی تو خواہش ہے کہ ہم واپس آ جائیں, لیکن جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں رگڑا لگا کے دھکے کھا کے گئے ہوئے ہیں, ان کی کوئی مت تو نہیں ماری گئی کہ وہ 4-5 بندے ہیں جو کہ ان کے کہنے پہ شاید استعفیٰ دے دیں گے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ جس طریقے کو آپ نے استعفے اکٹھے کرنے ہیں قیادت نے, آپ مہربانی کر کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو کہیں کہ وہ اسپیکرز کو اپنے اپنے صوبوں میں جا کے استعفے دے دیں اور سندھ اسمبلی سے پیپلز پارٹی باہر آ جائے. میں کہتا ہوں کہ جی ہم عمران خان سے کہیں گے, منت کر لیں گے جی کہ دوبارہ الیکشن کروا دیں. اچھا, آپ نے بہت بڑی بات کی, آپ نے چیلنج کر دیا ان کو کہ استعفے وہ جا کے دیں, اپنے اسپیکر کو استعفے دیں, اپنی پارٹی کی عادت کو استعفے نہ دیں. اور آپ نے ساتھ ساتھ یہی کہا کہ آدھے لوگ مخالفت کر جائیں گے اس کی. تو کیا سمجھتے ہیں اگر یہ سب مل کے استعفے اسپیکر کو دے دیتے ہیں, اسمبلی میں کوئی آتا نہیں ہے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا. ان سیٹوں پہ حکومت کی مرضی ہے. اگر سمپل میجورٹی حکومت کے پاس ہوئی اور اس سمپل میجورٹی سے حکومت چلا سکتے ہیں وہ, اور جو استعفیٰ دے گا, جس چیز کا استعفیٰ ایکسیپٹ ہو جائے گا, اتنی ہی سیٹوں پہ بائی الیکشن ہو جائیں گے. جب بائی الیکشن ہو جائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی. پتہ لگ جائے گا کہ بھئی حکومت کی کیا پاپولیرٹی ہے اور اپوزیشن کی کیا پاپولیرٹی ہے. پھر جہاں جہاں ضمنی الیکشن کی جس طرح ڈیٹ آئے گی تو پورا پی ڈی ایم کی قیادت جائے اس حلقے میں جا کے ووٹ مانگے, قیادت کرے, وہاں پہ جلسے کرے, جلوس کرے, تقریریں نکالے. اب یہ اخباروں کے اندر آ رہا ہے کہ چندہ جمع کیا جا رہا ہے. اب یہ بزنس بھی شروع ہو جائے گا. اور ایک اخبار نے تو لکھا, اگر اس کو انہوں نے ابھی تک سو نہیں کیا یا کورٹ میں نہیں لے کر گئے, کہ 50 کروڑ روپے اکٹھے ہو گئے. ہر ایم این اے کو کہہ رہے ہیں 3 لاکھ دیں, ہر ایم پی کو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں 2 لاکھ دیں, جو ٹکٹ ہولڈر تھے ان کو کہہ رہے ہیں 50,000 دیں, اور ایم این ایز کو الگ کوئی لگایا ہوا ہے. یہ سارا پیسہ ان کی جیبوں میں جائے گا. یہ مطلب یہ کرتے ہیں, ٹکٹ دیتے ہوئے بھی پیسے لیتے ہیں, جلسے کرتے ہوئے بھی پیسے لیتے ہیں. یعنی یہ ان کو
تبھی تو سیاست سے نکلنے کا دل نہیں کرتا ان کا. تبھی یہ سیاست ایک ان کے لیے کاروبار بن چکا ہے. اس کے علاوہ جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو اور طریقے ہیں پیسے اکٹھے کرنے کے, چاہے کمیشن لے کے کریں یا کرپشن کر کے کریں. اور جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو پھر یہ پارٹی فنڈ, چندے جمع, اور اگلوں کو پھر بزنس مینوں کو ڈرانا کہ ہم حکومت میں آ گئے تو ہم یہ کر دیں گے. اور پھر وہ بھی بیچارے جا کر دونوں جماعتوں کو, جو حکومت میں ہوتی ہے اس کو بھی اور جو اپوزیشن میں ہوتی ہے اس کو ہی پیسے دیتے ہیں. بات یہ ہے, میں سمپل آپ کو بتاؤں کہ اس طرح جلسے جلوس کرنا اپوزیشن کا حق ہے, ضرور کریں. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس بات پر غور کریں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, کہ اگر اسمبلیاں ٹوٹیں یا آپ کے جلسے جلوسوں سے, پریشر سے, پہلی بات تو کچھ نہیں ہونا. لیکن اگر آپ اس نیچ پہ لے آئے کہ جمہوریت کی پٹری نیچے اتر جائے, پھر اگلے 2-3 سال کچھ اور ہی سسٹم آئے گا اس ملک کے اندر. کیونکہ پھر آپ دعوت دے رہے ہیں, کہ جب جمہوریت نہیں چل رہی, اور میں مارشل لا کی تو میں بات نہیں کر رہا, انڈائریکٹلی کچھ بھی ہو سکتا ہے, انٹرم آ سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے وہ پھر لمبا چلنا پڑے ان کو. اور اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ حکومت کو بھی غور کرنا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ حکومت نہیں, حکومت اپنے دروازے کھولے, ڈائلاگ کریں ان کے ساتھ بیٹھ کر. عمران خان نے تو دعوت دی کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا خود گوارا ہی نہیں کرتے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں. یہ ہے باٹم لائن, یہ ہے ساری مصیبت کی جڑ. یہ ہے وہ گولی جس اس مرض کا جو علاج کرے گی. وہ کیا گولی ہے؟ وہ عمران خان کے پاس تو نہیں ہے وہ گولی, نہ عمران خان سے مل کر ان کو تسلی ہوگی. یہ چاہتے ہیں کہ پریشر اتنا بلڈ کیا جائے کہ جس اداروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز نے یہ ایک بیان دیا تھا, میں آپ کی بات کرتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت گرائیں اور میں فوج کو دعوت دیتی ہوں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. وہی تو میں بات کر رہا ہوں نا آپ سے. یہی تو غیر جمہوری باتیں ہیں, یہی امپیچورٹی ہے, یہی بچے ہیں جو سیاست کے اندر آ گئے ہیں. ان کے والدین حکومت میں ہوں تب بھی یہی حکومت چلاتے ہیں, اور جب پارٹی سے ان کے والدین اب مجبوری سے پارٹی ڈے ٹو ڈے بیسس پہ نہیں چلا, یہی چلاتے ہیں. تو میں یہ بات کر رہا تھا آپ سے, جو میں نے یہ کہا تھا کہ پھر یہ سارا سسٹم جو ہے وہ ڈیریل ہوگا, اور جب یہ سسٹم ڈیریل ہوگا تو کسی کے پلے پر کچھ نہیں ہوگا, اور ساری ذمہ داری جو ہے وہ پھر اپوزیشن کی جماعتوں پہ جائے گی. اور پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, آگے کیا بنے. 77 میں بھی یہی ہوا تھا, آپ نے دیکھا جب مارشل لا لگا تھا. اس کے بعد 99 میں بھی یہ ہوا کہ انکانسٹیٹیوشنل معاملات کرنے کی کوشش کی گئی, یا کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے بھی کچھ اس قسم کی چیزیں کی گئیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. اب میں بتاتا ہوں کہ آپ مطلب مقصد یہ ہے, وہ گولی ان کی بیماری کی, ان کے سر درد کی کیا ہے, وہ ہے فوج کے پاس. اب جن اداروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے اندر رہیں اور کام کریں, انہی اداروں کو دعوت دے رہے ہیں کہ اس حکومت کو ختم کریں اور آئیں ہم سے بیٹھ کے مذاکرات کریں. میاں نواز شریف صاحب نے جو کل جلسہ ہوا اس میں یہ بیان دیا کہ ہمارے ووٹ ہلائی مخلوق نے غائب کیے. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ جو نواز شریف صاحب کو بھی پچھلے 3 حکومتوں میں ووٹ پڑتے رہے ہیں, وہ اگر کہیں غور سے سوچیں گے تو شاید خلائی مخلوق کا اس میں بھی کوئی ہاتھ ہو. تو اس لیے کون سی خلائی مخلوق, میں خود ہار گیا تھا الیکشن, تو میں بھی کہتا ہوں یار کہ میرے ساتھ بےایمانی ہو گئی, یا جو ہو گیا. خود دعوت دیتے ہیں کہ جی آپ آئیں, آپ الیکشنز کو کنٹرول کریں, لا اینڈ آرڈر دیکھیں, اور پھر خود الزامات جو ہے وہ آپ لگا دیتے ہیں. اگر نواز شریف صاحب 93 میں حکومت ختم ہوئی, پھر 97 میں آئے, پھر 2008 میں مطلب پیپلز پارٹی کی حکومت ہوئی واپس, پھر 2013 میں ان کو حکومت ملی, تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کوئی خلائی مخلوق کا ہاتھ تھا کہ نہیں تھا؟ اچھا یہ بتائیں, 11 جماعتیں لاہور مینار پاکستان میں جلسہ کرنے جا رہی ہیں. ملک کی جو سچویشن ہے آپ کے سامنے ہے, تو کیا سمجھتے ہیں پہلی بات وہ جلسہ کامیاب کر سکیں گی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ساتھ یہ بھی اسٹیٹمنٹ دیا یہ جلسہ ان کے لیے آخری کیل ثابت ہوگا. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہر جماعت جلسہ کرنے سے پہلے یہی کہتی ہے, اور ہر جماعت جلسہ کرنے کے بعد اگلی ڈیٹ دیتی ہے. اب انہوں نے استعفوں کا انڈائریکٹلی کہہ دیا, اب اگلی ڈیٹ ہوگی لانگ مارچ کی. تو حکومت بھی نہیں سو رہی, ان کی جو ادارے ہیں وہ بھی نہیں سو رہے. ادارے مطلب کہ جو حکومت کے متحد ہیں, لا اینڈ آرڈر کو جو کنٹرول کرتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کے پاس بڑے حربے ہوتے ہیں, طریقے ہوتے ہیں,
اور جلسوں کو صحیح طریقے سے کرانے کے لیے بھی معاملات ہوتے ہیں. کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. جلسے دیکھیں جتنا یہ کریں گے جلسہ, اس سے 2-3 گنا بڑے جلسے ہوتے رہے. IGI کے بھی ہوتے رہے ہیں, اپوزیشن میں مسلم لیگ نون کے بھی ہوتے رہے ہیں. ایک جماعت کے اتنے بڑے جلسے ہوتے رہے ہیں جتنی یہ 11 جماعتیں نہیں کر سک رہی. اور لاہور مینار پاکستان میں کیا ہو جائے گا. محترمہ بے نظیر پاکستان آئی تھی 1986 میں, میرے خیال میں دعوت پہ, کسی کی دعوت پہ آئی تھی, اور بڑا جلسہ ہوا تھا لاہور میں, اور لگتا تھا کہ قیامت آ جائے گی. اور انہوں نے کہا جب تک میں اسلام آباد پہنچوں گی تو یہ فوج کی حکومت ختم ہو چکی ہوگی. بہت بڑا جلسہ ہوا, پتہ نہیں کتنے ہزاروں میں لوگ آئے, پورا لاہور جو ہے وہ بند ہو گیا, جلسہ ہو گیا, اور اس کے بعد بس پھر اپنے اپنے گھر چلے گئے. اچھا یہ بتائیں, اگر یہ جلسہ کرتے ہیں اس کے بعد یہ استعفے بھی دے دیتے ہیں, یہ ساری صورتحال ہے, یہ بتائیں کہ 11 جماعتیں ہیں, ان کے اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اگر میں یہ کہوں غلط نہ ہوگا, یہ وہی جماعتیں ہیں جو کل کو ایک دوسرے کو چور کہتی تھی, کل کو ایک دوسرے کو گالیاں دیتی تھی, وہ اس کے پیٹ پاڑ کے پیسے نکالنا چاہتا تھا, وہ اس کے پیٹ پاڑ کے پیسے نکالنا چاہتا تھا. اب یہ ساری اکٹھی ہیں, ان کے اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اکٹھے تو اسی لیے ہوئے نا کہ بے روزگار ہیں سارے. مطلب جس طرح بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ سیاست سے آؤٹ ہیں, پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے, پارلیمنٹ میں آنا چاہتے ہیں, ان کا حق بنتا ہے کرنے کا. دیکھیں یہ چور ڈاکو یہ کہنا اور ہے, اس پر عمل کرنا اور ہے. خان صاحب نے بھی بہت لوگوں کو چور اور ڈاکو کہا تھا, کئی لوگوں کو یہ بھی کہا تھا کہ میں اس کو اپنا پتہ نہیں چوکیدار بھی نہ رکھوں یا کیا نہ کروں, پھر وہی ان کے سب سے فیوریٹ بن جاتے ہیں. تو یہ سیاست کے اندر آنا جانا لگا رہتا ہے, لیکن ہمیں اس دائرے کے اندر رہنا چاہیے جس دائرے سے ہم جمہوریت کو بھی بچا سکیں اور اپنی بات بھی بنوا سکیں, اور پارلیمنٹ کے اندر ایک مؤثر کردار ادا کر سکیں. اگر یہی جماعتیں اتنا زور پارلیمنٹ کے اندر لگاتی ہیں جتنا باہر لگا رہی ہیں, شاید مہنگائی کم کرنے میں حکومت پہ اتنا پریشر آتا کہ دوائیوں کی قیمتیں نہ بڑھتی, پٹرول کی قیمتیں نہ بڑھتی, مہنگائی اتنی نہ ہوتی. یہ پارلیمنٹ کے اندر بات کرتے, اپنا نوٹسز لے کر آتے, کال اٹینشن نوٹس لے کر آتے, کمیٹیوں کے اندر جا کر بات کرتے. ہاں اگر وہاں پہ بات نہیں کرنا چاہتے یہ اور باہر جلسوں میں کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت کوشش تو کرے گی, کیونکہ آپ کی ساری پذیرائی جو ان کو مل رہی ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے مل رہی ہے, بے روزگاری کی وجہ سے مل رہی ہے. اگر حکومت نے مہنگائی کو کنٹرول کر لیا تو ان کے یہ جلسے ہی بند ہو جائیں گے. اس لیے میں حکومت کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا جو 6 آئٹم میں نے بتائے ہوئے ہیں جو ہیں, دوائیاں خاص طور پہ, اور اس کے علاوہ آٹا, چینی, دالیں, گھی, یہ غریب عوام کے ضرورت کی چیزیں ہیں, ان کو آپ کم کریں تاکہ اپوزیشن کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکے. لاسٹ اپوزیشن کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اپوزیشن کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کو چلنے دیں, اپنا پریشر جس طرح بھی ڈالنا ہے ڈالتے رہیں, اور اگر یہ جمہوریت کی جو گاڑی چل رہی ہے یہ 5 سال پورے کیے ہیں, وزراء اعظم تبدیل ہوتے رہیں. پارلیمنٹ کے اندر بھی اگر ایکٹیولی یہ پارٹیسپیٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے بھی تبدیلی لیں, جو کہ جمہوری طریقہ ہے, ایک ڈیموکریٹک طریقہ ہے, آئین کے دائرے کے اختیار کے اندر رہنے کا طریقہ ہے. اور خدارہ میں ان کو یہ کہوں گا کہ بار بار فوج کو سے گفتگو کی, مذاکرات کی دعوت نہ دیں. بیٹھنا ہے تو حکومت کے ساتھ بیٹھیں. ایک طرف آپ ان کو ان کا کانسٹیٹیوشن رول کہتے ہیں کہ ادا کریں اور اس سے دائرے سے باہر نہ جائیں, اور دوسری طرف آپ انہی کے سے بات کرتے ہیں کہ جی آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس حکومت کو نکال دیں. تو یہ کام جو ہے مطلب بچگانہ کام نہ کریں. تھینک یو سو مچ.